اے فرزند آدم، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، بس میری طرف متوجہ رہو اور مجھ سے محبت کرو۔ دوسروں سے دور ہو کر صرف میری ذات میں کھو جاؤ۔ تم میرے ہو، دوسروں کے نہیں۔ اگر تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو میں اللہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ اے فرزند آدم، جب تم مجھ سے بات کرتے ہو اور مجھے اپنے دل کا درد بتاتے ہو، تب میں تمہاری باتیں سنتا ہوں۔ اور تمہیں میری باتیں سننی ہو تو میری کتاب قرآن پڑھا کرو، جو میرے فرشتے لے آئے ہیں، اور میں اس کے ذریعے تم سے باتیں کرتا ہوں۔ اے فرزند آدم، میں اس شخص کا ساتھی ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے۔ میں شہرک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں اور تجھے تجھ سے بہتر جانتا ہوں۔ میں تجھے کبھی نہیں بھولوں گا اور اپنی یاد کو تجھ سے دور نہیں رکھوں گا۔ اے فرزند آدم، اپنی تنہائی میں ذرا سوچو اور اپنی تنہائی میں میری باتیں سنو۔ میری نعمتوں کو شمار کرو اور اپنی غلطیوں کو یاد کرو۔ مجھ سے محبت کرو اور دوسروں کے دلوں میں میری محبت ڈالو۔ انہیں میری محبت کے بارے میں بتاؤ، ان پر میرے فضل کا سایہ دکھاؤ۔ اے فرزند آدم، تیرا دل میرا حرم ہے، تو کسی اجنبی کو میرے حرم میں کیسے آنے دیتا ہے؟ تیری روح میری محبت کا گھر ہے، اس گھر میں تم دوسروں کی محبت کیسے حاصل کرتے ہو؟ تیرا وجود میری یاد کے قدموں کا قالین ہے، اس قالین پر اجنبیوں کی یاد کیسے قدم رکھتی ہے؟ مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ سے مت بھاگو۔ اپنی زبان کو میرے نام سے، اپنے دل کو میری محبت اور میری یاد سے تر و تازہ کرو۔ اے فرزند آدم، کیا تم مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے؟ کیا تمہیں میری گفتگو یاد نہیں آتی؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ نئے کپڑے پہن کر، پرفیوم لگا کر، تحفہ لے کر اور اپنے ہاتھ میں پھول لے کر اپنے عاشق کے گھر آ جاؤ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، زمین پر اللہ تبارک و تعالی کا گھر مسجد ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کو مسجد میں جاتا ہے۔